پروگرام بائبل مقدس کیا کہتی ہے کہ 7 طارق چوہدری حاضر خدمت ہے اور آپ سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں پرخلوص سلام پیش کرتا ہے۔ مسیح میں میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، ہم میں سے کوئی ایک بھی اس مدلل، ٹھوس اور تلخ حقیقت سے بیگانہ نہیں ہے، ناواقف نہیں ہے، اجنبی نہیں ہے اور نا آشنا نہیں ہے کہ ہماری یہ دنیا گناہ سے لدی پڑی ہے، گناہ سے بھری پڑی ہے اور گناہ سے اٹی پڑی ہے۔ ہماری دنیا کے باشندگان گناہ کو پانی کی مانند پیتے ہیں، ہماری دنیا کے باشندگان گناہ کو روٹی کی مانند کھاتے ہیں، ہماری دنیا کے باشندگان گناہ کو لباس کی مانند پہنتے ہیں، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ ہماری دنیا کے باشندگان گناہ کو زندگی کی مانند چاہتے ہیں۔ جب ایک راست باز اور پاک باز آدمی جب راست بازی اور پاک بازی کی راہ کا مسافر جب کاملیت اور ابدیت کی راہ کا مسافر اس گناہ آلودہ دنیا پر نگاہ ڈالتا ہے، اس گناہ آلودہ دنیا پر توجہ کرتا ہے اور اس گناہ آلودہ دنیا پر دھیان کرتا ہے تو حیران و ششدر ہو کے رہ جاتا ہے کہ قادر مطلق تو یعنی بائبل کا زندہ حقیقی، حتمی، لا تبدیل اور ابدالآباد تک قائم اور دائم رہنے والا خدا تو گناہ سے از حد نفرت ہی نہیں بلکہ از حد کراہیت رکھتا ہے۔ پھر گنہگاروں کو اس زمین پر زندہ رہنے کی اجازت دینے کا کیا مطلب ہے؟ بلکہ بات تو اس سے بھی آگے ہے، جو ایک راست باز اور پاک باز آدمی کو حیرانی میں اور تعجب میں ڈال دیتی ہے کہ اس دنیا میں راست باز بھوکے سو سکتے ہیں، نا راست نہیں، راست باز پیچھے رہ سکتے ہیں، نا راست نہیں، راست کار پیچھے رہ سکتے ہیں، بد کردار نہیں، پرہیزگار پیچھے رہ سکتے ہیں، حرام کار نہیں، دیندار پیچھے رہ سکتے ہیں، چور چکار نہیں، پاک باز پیچھے رہ سکتے ہیں، چال باز نہیں۔ تو راست باز اور پاک باز تو از خود حیران و ششدر رہے گا کہ جب قادر مطلق کو یعنی اس دنیا کے خالق، مالک، حاکم اور رازق کو گناہ سے نفرت بلکہ گناہ سے کراہیت ہے، تو پھر وہ گنہگاروں کو، بد کرداروں کو، حرام کاروں کو، زناکاروں کو، ریاکاروں کو، چوروں چکاروں کو، عیاروں مکاروں کو، فریب کاروں کو، دھوکے بازوں کو، جوئے بازوں کو، نشے بازوں کو، چال بازوں کو، مقدمے بازوں کو، ڈرامے بازوں کو، بت پرستوں کو، شہوت پرستوں کو، خود پرستوں کو، قبر پرستوں کو،
زن پرستوں کو، زر پرستوں کو، آدم پرستوں کو، لڑائی جھگڑے کرنے والوں کو، قتل و غارت کرنے والوں کو، لوٹ گسوٹ کرنے والوں کو، نا انصافی کرنے والوں کو، حق تلفی کرنے والوں کو، ظلم و جبر کرنے والوں کو، استحصال و استبداد کرنے والوں کو، اور دیگر گھٹیا گنونے غیر معیاری غلیظ اور مکروہ افعال و اعمال کا ارتکاب کرنے والوں کو زمین پر سے ملیا میٹ کیوں نہیں کر دیتا؟ زمین پر سے نیست و نابود کیوں نہیں کر دیتا؟ زمین پر سے تہو بالا کیوں نہیں کر دیتا؟ زمین پر سے مسخ اور ختم کیوں نہیں کر دیتا؟ اور زمین پر سے تہس نہس کیوں نہیں کر دیتا؟ تو سن لیجئے بائبل مقدس کیا کہتی ہے۔ بائبل مقدس کہتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کائنات کے حقیقی خالق کو، حقیقی مالک کو، حقیقی رازق کو اور حقیقی حاکم کو، یعنی بائبل کے زندہ حقیقی حتمی لا تبدیل اور ابدالآباد تک قائم اور دائم رہنے والے خدا کو گناہ سے نفرت ہی نہیں بلکہ کراہیت ہے۔ ہر گنہگار اس کی نگاہ میں ہے، ہر حرام کار اس کی نگاہ میں ہے، ہر چور چکار اس کی نگاہ میں ہے، ہر فریب کار اس کی نگاہ میں ہے، ہر ریاکار اس کی نگاہ میں ہے، ہر مکار اور عیار اس کی نگاہ میں ہے۔ الغرض ہر ایک جو اس کے احکام و قوانین کی تذلیل و توہین میں مصروف و مشغول ہے، ہر ایک جو اس کے احکام و قوانین کی حتق و تحقیر میں مصروف و مشغول ہے، اس کی نگاہ میں ہے۔ رہی بات کہ وہ ان کو تہس نہس ملیا میٹ مسخ و ختم نیست و نابود اور تہو بالا کیوں نہیں کر دیتا، تو سن لیجئے خداوند اپنے وعدہ میں دیر نہیں کرتا جیسی دیر بعض لوگ سمجھتے ہیں، بلکہ تمہارے بارے میں تحمل کرتا ہے، اس لیے کہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا بلکہ یہ چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ پھر سنیے، خداوند اپنے وعدہ میں دیر نہیں کرتا جیسی دیر بعض لوگ سمجھتے ہیں، بلکہ تمہارے بارے میں تحمل کرتا ہے، اس لیے کہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا بلکہ یہ چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ پطرس رسول کے لکھے ہوئے پاکیزہ عام خطوط میں سے دوسرا عام خط اور اس کا تیسرا باب اور اس کی 9ویں آیت مقدسہ 234 صفحہ پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت پائی ہے۔ مسیح میں میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، یاد رکھیے کبھی کبھار جب ہم گنہگاروں کو، بد کرداروں کو، حرام کاروں کو، ریاکاروں کو، فریب کاروں کو، چوروں چکاروں کو اور مکاروں عیاروں کو بدی کی راہ پر چلتے اور پھولتے پھلتے دیکھتے ہیں تو ہمیں دلیری ملتی ہے، اور ہم میں سے ہزاروں ایسے ہیں جو وہی راستہ اختیار کر کے بدی اور گناہ کی راہ پر چل دیتے ہیں اور
اور ان کے پیش نظر خیال یہ ہوتا ہے کہ اگر قادر مطلق آسمانی باپ نے ان لوگوں کو نہیں مارا تو وہ ہمیں بھی نہیں مارے گا۔ بھائی وہ تو انتظار کر رہا ہے کہ ہر ایک بد کردار، ہر ایک حرام کار، ہر ایک جوے باز، ہر ایک نشے باز، ہر ایک جادوگر، ہر ایک بت پرست، ہر ایک زر پرست، ہر ایک قبر پرست، ہر ایک ڈاکہ چوری کرنے والا اور ہر ایک رشوت خوری کرنے والا توبہ کر کے راستی پاکیزگی، صداقت، سچائی اور نیکی کی راہ پر آ جائے اور اس قدوس و برحق اور بزرگ و برتر کے قہر کا، غضب کا، خفگی کا اور غصے کا شکار نہ ہو جائے۔ وہ قدوس و برحق اور بزرگ و برتر تو اپنے فضل کے باعث خاموش ہے، اپنی شفقت کے باعث خاموش ہے، اپنی محبت کے باعث خاموش ہے، اپنی رحمت کے باعث خاموش ہے، اپنے کرم کے باعث خاموش ہے اور اپنے ترس کے باعث خاموش ہے۔ اگر کوئی ناراست، اگر کوئی بد کردار، اگر کوئی گنہگار اور اگر کوئی گناہ کی راہوں پر چلنے اور ترقی کرنے والا اس خیال سے دوڑا چلا جاتا ہے کہ خدا گنہگاروں کو سزا دینے والا وعدہ پورا نہیں کرنے والا، جو من میں آتا ہے کرو، جو من میں آتا ہے کھاؤ، جو من میں آتا ہے پہنو، جو من میں آتا ہے بولو، جو من میں آتا ہے سنو۔ مسیح میں میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، سن لیجئے، وہ تو انتظار میں ہے کہ اس دنیا کا ہر ایک گنہگار اور ہر ایک بد کردار اپنے گناہ سے، اپنے گنونے گھٹیا غیر معیاری گندے غلیظ اور مکروہ افعال و اعمال کی راہ سے باز آ جائے اور اپنے خالق، مالک، رازق اور حاکم کے حضور میں یسوع مسیح کے وسیلے سے معافی مانگ کے راستی، پاکیزگی، نیکی، سچائی، راست بازی، پاک بازی، ابدیت اور کاملیت کی راہوں پر چلنا شروع کر دے۔ اگر کوئی گنہگار اس کے تحمل سے ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے، اگر کوئی بد کردار اس کے تحمل سے ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے، اگر کوئی حرام کار اس کے تحمل سے ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے، اگر کوئی فریب کار اس کے تحمل سے ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے، اگر کوئی زنا کار اس کے تحمل سے ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے، اگر کوئی چور چکار اس کے تحمل سے ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے، اگر کوئی مکار و عیار اس کے تحمل سے ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے، اگر کوئی ریاکار اس کے تحمل سے ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے، اگر کوئی جادوگر اس کے تحمل سے ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے، اگر کوئی بت پرست اس کے تحمل سے ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے، اگر کوئی شہوت پرست اس کے تحمل سے ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے، اگر کوئی خود پرست اس کے تحمل سے ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے، اگر کوئی دنیا پرست اس کے تحمل سے ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے، اگر کوئی زن پرست اس کے تحمل سے ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے، اگر کوئی زر پرست اس کے تحمل سے ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے، اگر کوئی قبر پرست اس کے تحمل سے ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے، اگر کوئی چال باز اس کے تحمل سے ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے، اگر کوئی ڈرامے باز اس کے تحمل سے
ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے، اگر کوئی جوئے باز اس کے تحمل سے ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے، اگر کوئی دھوکے باز اس کے تحمل سے ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے، اگر کوئی بہتان باز اس کے تحمل سے ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے، اگر کوئی نا انصاف اس کے تحمل سے ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے، اگر کوئی ظالم و جابر اس کے تحمل سے ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے، اگر کوئی لالچی اور حوث پرست اس کے تحمل سے ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے، اگر کوئی استحصال و استبداد کرنے والا اور دوسرے بنی آدم کو برباد کرنے والا اس کے تحمل سے ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے، تو وہ ابدی آگ اور گندک کی جھیل اور بٹی کا لقمہ نہ بنے، نوالا نہ بنے، ایندھن نہ بنے اور خوراک نہ بنے، کبھی ہو نہیں سکتا۔ ابدی رسوائی اس کا مقدر نہ ٹھہرے، ابدی ذلت اس کا مقدر نہ ٹھہرے، ابدی ندامت اس کا مقدر نہ ٹھہرے، اور ابدی شرمندگی اس کا مقدر نہ ٹھہرے، کبھی ہو نہیں سکتا۔ مسیح میں میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، ایک بار پھر سنتے جاؤ قادر مطلق کے صبر اور تحمل کے بارے میں بائبل مقدس کیا کہتی ہے۔ خداوند اپنے وعدہ میں دیر نہیں کرتا، جیسی دیر بعض لوگ سمجھتے ہیں، بلکہ تمہارے بارے میں تحمل کرتا ہے، اس لیے کہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، بلکہ یہ چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، پطرس رسول کے لکھے ہوئے پاکیزہ خطوط میں سے دوسرا عام خط اور اس کا تیسرا باب اور اس کی 9ویں آیت مقدسہ صفحہ نمبر 234 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت پائی ہے۔ چنانچہ کیا کریں؟ اس دلیری سے گناہ کی راہ پر مت دوڑے چلے جائیں، اس دلیری سے بدی کی راہ پر مت دوڑے چلے جائیں کہ بائبل کا زندہ حقیقی حتمی لا تبدیل اور عبدالآباد تک قائم اور دائم رہنے والا خدا، یعنی اس کائنات کا حقیقی خالق، حقیقی مالک، حقیقی رازق اور حقیقی حاکم کچھ بھی نہیں کہے گا۔ نہیں بھائی، بہرحال بہر طور اسے گناہ اور بدی سے نفرت ہی نہیں بلکہ از حد کراہیت ہے، وہ اپنے مجرم کو ہرگز بری نہیں کرے گا جنہوں نے دانستہ طور پر اس کے تحمل کی توہین کی، اس کے تحمل کی تذلیل کی، اس کے تحمل کی ہتک کی، اس کے تحمل کی تحقیر کی، اس کے تحمل کی تضحیک کی اور اس کے تحمل کی تکفیر کی۔ وہ ان سب کو آگ اور گندک کی بٹی کا لقمہ نوالا، ایندھن اور خوراک بنا دے گا۔ خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلے سے برکت دے، آمین۔